الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قوله تعالى في شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی فصلی وسلم کثیرا علی من اتانا بشیرا نذیرا باوقار علماء اکرام مشائخین عظام و صحنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزز حاضرین بزرگوں اور دوستوں ہم عمر ساتھیوں پیارے بچوں معزز خواتین اسلام اسلامی رشتے کی ماں بہن بیٹیوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اس جلسے کا انعقاد کرنے والے تمام اراکین جو ہیں اللہ ان کو اس کا بدل دنیا میں بھی اور آخرت میں عطا فرمائے قائد جلسہ حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ نوری صاحب اور ان کے ہر دل عزیز ساتھی جناب رئیس خان صاحب مولانا قاری قاسم صاحب جنہوں نے اس جلسے کے انعقاد کے اندر کوششیں کی اور آپ لوگوں کو جمع کیا اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس جلسے کی برکتیں رحمتیں نصرتیں صرف ابھی تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے کام آئے تقریریں ہو چکی نعتیں ہو چکی بہترین انداز کے اندر پورے جلسے کا خلاصہ نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید قیصر خالد صاحب نے رکھ دیا پورے جلسے کا خلاصہ پیش کر دیا سید صاحب اب مزید اور ضرورت نہیں ہے جتنا آپ نے سنا ہے اگر اس پہ عمل کر لیا تو تم سے بہترین انسان بہترین انسان وہ ہے جو سننے کے بعد عمل کرتا ہے اچھی باتوں پر اور اگر سننے کے بعد عمل نہ کرے صرف مزہ میری اور ٹائم پاس تو سننا اس کا بیکار اور بے سود ہے لیکن یہ ذکر وہ ذکر ہے اگر آج آپ نے سنا اور کل عمل نہ کیا لیکن اس ذکر کی برکتیں یہ ہیں
زندگی کے کسی نہ کسی لمحے کے اندر آپ کے دل کو جھنجھوڑے گی یہ بات، اور آپ عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ بات جو سنی ہے آپ نے، یہ دماغ میں آپ کے بیٹھ گئی۔ آپ اگر ابھی عمل نہیں کر رہے ہیں تو کوئی وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو عمل کرنے پہ مجبور کر دے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ محمد ہاشم رحمت اللہ۔ میری یہ بات کہ سنی ہے اور دماغ میں آپ کے بیٹھ گئی، اگر کل بھی عمل نہیں کرے، پرسوں نہ کرے، لیکن زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے گا آپ کے دل کو جھنجھوڑے گا اور انشاءاللہ آپ عمل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اس سننے اور سنانے کا یہ مقصد کیسے بدلیں گے؟ ذرا محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ تھوڑی دیر تصور کر لو پوری طریقے سے، ہمارے دامنوں میں گناہ بہت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہے نا؟ گناہ زیادہ ہے کہ نیکی زیادہ ہے؟ ہاں، آج کتنے لوگوں نے 5 وقت نماز پڑھی اتنے بڑے مجمع میں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی تو گناہ کیا یا نیک کام کیا؟ تو گناہ ہوئے نا زیادہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، لیکن ذرا یہ غور کرو کہ کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کتنی مرتبہ غیبت کری، کتنی مرتبہ چغل خوری کری، کتنی مرتبہ اپنی اماں سے، اپنے ابا سے دھتکار کر بولے، جھڑک کر بولے، اونچی آواز سے بولے۔ اب یہ مفتی صاحب سے پوچھ لو کہ میں اپنی اماں سے، اپنے ابا سے اونچی آواز سے بات کرتا ہوں، یہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے یا نیکی کا کام کیا؟ تو جواب یہ ملے گا کہ گناہ کا۔ آپ یہ گمان کریں جی میں نے نماز پڑھی ہے، میرا بیڑا ہی پار ہے۔ تو اگر نماز پڑھنے سے خالی بیڑا پار ہو جاتا تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیتے۔ وہ سوچ لیتے میرے پاس تو نمازیں ہیں، اور نمازیں بھی ایسی کہ آپ تو پیسہ خرچ کر امام رکھتے ہیں، تنخواہ پر رکھتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ امام کو خرید لیا، غلام بنا لیا۔ لیکن صدیق اکبر جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ امام الانبیاء تھے جناب محمد۔ اور صدیق اکبر وہ عاشق رسول تھے، وہ صادق رسول جن پر عشق مصطفیٰ رکھنے والوں پر حضرت ابو بکر کا عشق بھی ناز کرتا۔ صادق سارے صحابہ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت سارے صحابہ پہ ناز کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے جو نماز پڑھی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، بتاؤ وہ نماز مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والا جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تاجدار کائنات کے پیچھے پڑھی ہے، یا تو غوث العظم کے پیچھے نماز پڑھنے والے جنتی بن جاتے ہے نا؟ اتنی بڑی سند ہونے کے باوجود کیا ضرورت تھی کہ ضعیفوں کی خدمت کرنا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر جانا اور تلاش کرنا کہاں ضرورت مند ہے؟
حضرت عمر بھی جس نیکی کو پا نہ سکے وہ نیک کام صدیق اکبر نے کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی تحفظی بھی کرنی ہے. نماز جو پڑھی ہے بہت اونچا عمل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانا، اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، شراب سے، زنا سے بچانا. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اگر ایسے جلسوں کے اندر، ایسی محفل کے اندر آپ نے اپنا وقت گزارا اور نیک بات سنی، آج آپ کے دماغ میں چلی گئی، سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کل ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اس موڑ پر آپ کو وہ بات جھنجھوڑ دے اور آپ جہنمی سے جنتی بن جائیں ایک لمحہ کے اندر. آپ شیطانی پھندوں سے نکل کر وقت کے ولی بن. حضرت شیخ محمد ہاشم قادری چشتی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے انسان، 40 برس ان کے ساتھ رہنے والا ایک دوست جب انتقال کر جاتا ہے تو 40 برس کی ابتدا جس واقعے سے ہوئی تھی وہ یاد کر 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 روتے تھے. وہ کون سا واقعہ تھا؟ ایک مرتبہ شیخ محمد ہاشم دریا کے کنارے کھڑے ہوئے، دریا پار کرنا تھا. دور سے دور تک کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی، کوئی سادن نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک کشتی نظر آئی تو دیکھا کہ کشتی کے اندر ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی دونوں سیر کر رہے ہیں. شیخ محمد ہاشم نے سوچا چلو میرا تو کام بن جائے گا، یہ سوار کر لیں گے. لیکن وہ لڑکا عیاش تھا، وہ لڑکا مزامیری کرنے والا تھا. وہ دریا کے اندر ایک غلام لڑکی کو لے کر سیر کر رہا تھا جو رقاصہ تھی، جو گانے والی تھی. اس جوان نے سوچا کہ ہم دونوں میں خلل نہ پڑے، اس لیے پہلے سے ہی بول پڑا تم اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے، اس کشتی میں جگہ نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین جب کسی کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے تو اس کے اسباب بنا دیتا ہے. اس جوان نے تو منع کیا، لیکن وہ رقاصہ، وہ بدکار عورت جو تھی، اس نے کہا اس کا چہرہ تو دیکھو، یہ بڑا مسکین معلوم، اس کے چہرے کی نورانیت یہ بتا رہی ہے یہ ہمارے دونوں کے بیچ کوئی خلل نہیں ڈالے گا، یہ مسکین ہے، اس کو سوار کرو. اس کی بات پر مر مٹنے والا اس کی بات کو ٹال نہ سکا، کشتی میں سوار کر دیا. کشتی جب تھوڑی دور چلی، دریا کے بیچ پہنچی، اس جوان نے کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، لاؤ کھانے کے لیے دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھا گیا. جوان نے، اس لڑکی نے کھانا شروع کرا. شیخ محمد ہاشم سے بھی کہا آپ بھی کھا لیجیے. شیخ محمد ہاشم نے کھانا کھا لیا. جب کھانے سے فارغ ہوا تو اب اس لڑکی سے کہا کہ میرے لیے شراب لے کر. شراب کی بوتلیں ساتھ تھیں. شراب لے کر وہ لڑکی آگے بڑھی جو کشتی کے اندر لے کر اس لیے آیا تھا کہ موج مستی کی جائے. شراب اور شباب دونوں.
انہوں نے اس رقاصہ سے کہا شراب لے کر، وہ شراب لے کر آئی اور یہ جوان شراب پینے لگا، اور تمسخر کے طور پر شیخ محمد ہاشم سے کہنے لگا تم بھی پی لو، کیونکہ شیخ محمد ہاشم اللہ والے تھے، نیک تھے، دیندار تھے۔ آپ نے فرمایا ہمارا شراب سے کیا کام، ہم شراب پینا تو دور کی بات ہے، شراب کو تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہاں تمہاری مرضی۔ اور وہ خوب پیتا رہا، جب شراب پی کر بدمست ہو گیا، پھر اب اس لڑکی سے کہنے لگا رقاصہ سے کہ تم ہمیں کوئی گانا سنا، کوئی ہمیں نغمہ سنا۔ اس نے گانا شروع کرا اور وہ اپنے جلوے بکھیرتی رہی، لیکن چونکہ اس نے ایک اچھا کام کرا کہ اللہ والے کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اب اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کے اس فعل کا اسے بدل ضرور عطا کرے گا۔ کہا کوئی گانا سناؤ، رقاصہ نے گانے سنانے شروع کر دیے۔ جب وہ تھک گئی تو پھر اس نے شیخ محمد ہاشم سے کہا کیا تم بھی کوئی ایسا نغمہ سنا سکتے ہو جیسا اس رقاصہ نے سنایا ہے، ایسا کوئی گانا سنا سکتے ہو؟ تو چونکہ یہ اللہ والے تھے اور اللہ والے ہر جگہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف کا جلوہ دکھاتے ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو خطرے سے نکالنا اور راحت پہنچانا، تمہارا کام یہ ہے لوگوں کو جہنم سے نکالنا، جنت کی طرف لے کر جانا۔ تو آپ نے وہ بات دماغ میں رکھتے ہوئے اس کے سوال کے جواب میں نہیں کہا۔ جب اس شرابی بدمست عیاش مزاج انسان نے کہا ہے کیا تم بھی کوئی ایسا نغمہ سنا سکتے ہو، تو شیخ محمد ہاشم نے کہا ہاں میں سنا سکتا ہوں ایسا نغمہ۔ یہ کیا ہے، میں اس سے بھی اچھا سناؤں۔ کہا تو پھر سناؤ۔ شیخ محمد ہاشم نے وہ نغمہ سنانا شروع کرا، وہ ترانہ سنانا شروع کرا جس ترانے کو سن کر فاروق اعظم جیسا انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آ رہا تھا، لیکن جب وہ ترانہ سنا جو تاجدار کائنات کو رب کائنات نے عطا کیا تھا، وہ ترانہ سننے کے بعد حضرت عمر جو قتل کے لیے آئے تھے وقت کے صحابی بن گئے۔ شیخ محمد ہاشم نے وہ سنانا شروع کرا، لڑکی جو جانتی تھی اس نے وہ سنایا، شیخ محمد ہاشم جو جانتے تھے انہوں نے وہ سنایا۔ شیخ محمد ہاشم نے تلاوت قرآن کریم کرنی شروع کری، اللہ کا مقدس کلام پڑھا، اور اس انداز کے اندر پڑھا تاکہ اس کے دل کی دنیا بدلنی شروع ہو جائے۔ یہ بدمست انسان کلمہ پڑھنے والا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کوئی غیر مذہب نہیں تھا، یہ کوئی بت پرست نہیں تھا، یہ کوئی یہودی نہیں تھا، یہ کوئی نصرانی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، لیکن گناہوں کی دنیا میں چلا گیا تھا، بدکاری میں چلا گیا، فاسق ہو گیا، فاجر بن گیا، لیکن اس کے دل میں کلمے کا نور جو تھا اس کو اجاگر کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ شیخ محمد ہاشم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کری، اور چونکہ اس نے جب کہا تھا نا کہ تم اس میں سوار نہیں ہو سکتے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ
یہ اپنے مال، اپنی جوانی، اپنے دولت پر اکڑا ہوا ہے، یہ حسن و جمال پر مٹنے والا انسان، لا اس کے دل و دماغ سے، اس کی آنکھوں سے وہ پردے اٹھا دیے جائیں اور اس کی آنکھوں میں جنت کے نظارے بسا دیے جائیں۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی شروع کری اور آپ نے پڑھا اذا الشمس کورت، یاد کرو اس دن کو جب اس سورج پر اندھیرا چھا جائے گا، جب یہ بے نور ہو جائے گا، یہ ساری دنیا کو روشن کرنے والا سورج بالکل سیاہ فام ہو جائے گا۔ یاد کر ذرا اس وقت کو، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اے اس عورت کے حسن و جمال پر مٹنے والے ذرا یاد کر، کتنے حسین ستارے ہیں جو اندھیروں کے اندر ساری دنیا کو جگمگا دیتے ہیں، لیکن ایسا دن آئے گا یہ آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی بے نور ہو کر گر جائیں گے۔ یاد کر اس وقت کو ذرا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یاد کر ذرا وہ وقت جب یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ توانائی اور یہ طاقت دکھانے والے اس طریقے سے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں۔ ذرا اس وقت کو یاد کر۔ بھائی یہ اتنا پڑھا تھا کہ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو شراب کے نشے میں مست تھا اس کا سارا نشہ اترنا شروع ہو گیا۔ اتنے سے جملے سنے بس، اور فوراً اشارے سے لڑکی سے کہا جا، میں نے تجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آزاد کر دیا، اور ساری شراب اٹھا کر پھینک دی دریا کے اندر۔ اور وہ تلاوت کرتے رہے، اور جب یہاں پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یاد کر ذرا اس وقت کو جب صحیفے کھلیں گے، جب دفتر کھلیں گے رب کے سامنے، کیا منہ دکھائے۔ کھڑا ہوا، قدموں سے لپٹ گیا حضرت شیخ محمد ہاشمی اور کہنے لگا کیا مجھ جیسے گناہگار کو اللہ معاف کر دے گا؟ اور ایسا لرز رہا تھا، ایسا کانپ رہا تھا جیسے جاڑے کے اندر برہنہ بدن انسان لرزتا ہے، کانپتا ہے، ایسے کانپ رہا تھا۔ حضرت شیخ محمد ہاشم نے فرمایا کہ تیرے جیسا کیا، اگر تیرے سے بھی بڑا گناہگار ہو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو تو وہ بندے بڑے اچھے لگتے ہیں جو اس کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ انہیں پاک کر دیتا ہے، انہیں طیب و طاہر بنا دیتا ہے۔ وہ اتنا کہا اور اس دن سے لے کے 40 سال تک عبادت میں گزارے، 40 سال تک عبادت میں گزارے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ یہ مولانا نور الہدیٰ کی محبت ہے۔ میں آ گیا، طبیعت حالانکہ کچھ ٹھیک نہیں، کیونکہ ابھی 3 دن پہلے کشمیر سے آئے ہوں۔ کشمیر کی ہوا نے اپنا اثر یہاں آنے کے بعد دکھایا، برفیلی ہواؤں نے۔ بہرحال لیکن انسان چاہے بالکل درست ہو یا بیمار ہو، دونوں ہی حالتوں میں انسان کے بس کا کچھ نہیں، اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے جتنا کام لے لے گا۔ اللہ نے آپ کو جتنا چاہا اتنا بٹھا رکھا ہے، اور جب بٹھا رکھا ہے تو اللہ آپ کو نواز کر ہی لوٹائے گا، کوئی خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ 40 برس گزر گئے،
توبہ کیے ہوئے، 40 برس نمازیں پڑھی، 40 برس تک ذکر کیا، 40 برس روزے رکھے، 40 برس اس جوان نے حضرت شیخ محمد ہاشم کے ساتھ گزارے، 40 برس کی عمر وقت گزارنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ محمد ہاشم کو اس سے بہت محبت ہو گئی، اور وہ یاد کرتے تھے کہ کیسا وہ منظر تھا جب میں دریا کے اور جوان میرے سامنے سے تھا، اور غرور کے اندر، تکبر کے اندر، اپنے مال کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی دنیا بدل دی۔ کیسا وہ ماحول تھا۔ ایک دن بہت یاد ستائی، بہت اس کی یاد آئی، اللہ سے دعا کرتے ہوئے سوئے، رات کو خواب کے اندر دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، اور جنت کے محلات چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، اور انہی محلات میں سے ایک محل کے اندر وہ جوان حور و غلمان کی جھرمٹ میں بیٹھا، چاروں طرف سے خدمات کرنے والی حوریں اس کی خدمت کر رہی ہیں، پاکیزہ قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، مشک اور عنبر اور زعفران کے ٹیلے لگے ہوئے ہیں، جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ حضرت شیخ محمد ہاشم نے کہا کہ 40 برس تو نے جو عبادت کری ہے، یہ سب اس کا بدلہ ہوگا، نمازوں کا بدلہ، روزے کا بدلہ، صدقہ خیرات کا بدلہ۔ کہا نہیں، یہ جو محل دیکھ رہے ہو نا، یہ صرف اور صرف میری اس وقت کی اس نیکی کا بدلہ ہے جب آپ نے مجھے اذا الشمس کورت سنائی تھی، اور وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ سن کر میں قدموں میں گر گیا۔ اللہ رب العالمین کو میری وہ ادا، میرا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسی کے بدلے میں مجھے یہ جنت عطا فرمایا۔ 40 برس کی میری محنت کا ملا۔ تو اگر اس وقت کی باتیں سنی آپ کے دماغ میں ہیں، بہتری تو یہ ہے کہ ہم کل سے اچھے کام کرنے والے بن جائیں، لیکن ابھی اگر زنگ نہیں دھلا ہمارے دلوں سے ابھی وہ میل نہیں اترا، تو میرا یقین یہ ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ باتیں آپ کو جھنجھوڑیں گی، اور ایک دن آپ کو اصلیت کی طرف لوٹائیں گی، اور آپ کلمے پر سچے عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھ کے اور آپ کو سب کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا ہے کہنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام